بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دیر پہلے روزے کی یا عمومی طور پر کسی بھی کام کی نیت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ کیا افطار کے وقت، سحر کے وقت کوئی مخصوص دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہو یا اس چیز کی تلقین کی ہو کہ ہم ان اوقات میں فلاں دعا کریں؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں۔ میں نے نیت کے بیان میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو بھی نیت کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں کسی بھی عمل کے لیے، اور اسی طرح افطار کے وقت کی دعا اور سحر کے وقت کی دعا جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہو۔ یہ سب بعد میں لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی، من گھڑت بنائی ہوئی، خود ساختہ، اور چونکہ یہ خود ساختہ ہیں تو انہیں نہ تو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، لہٰذا اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ افطار کے وقت جو الفاظ، جو جملہ، جو فقرہ دعا کے طور پہ معروف کر دیا گیا ہے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے کہ افطار کے وقت یہ کہا جائے: ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظماء، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اجر ثابت ہو گیا، یعنی پکا ہو گیا۔ اب کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا جب ان الفاظ پہ غور کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ افطاری کے وقت کی دعا نہیں ہے، ان میں تو کوئی دعا ہے ہی نہیں ان الفاظ میں، اور یہ الفاظ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ افطار کر چکنے کے بعد کی بات ہے، بعد کے حالات، بعد کی کیفیات کی بات کی جا رہی ہے۔ جب کھا لیا، پی لیا، تبھی تو پیاس گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا روزے کا کام مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ اجر اس کا پکا ہو گیا۔ یہ دعا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے افطاری کی دعا کہا جاتا ہے، اور افطار کرنے سے پہلے ہی یہ کہا جاتا ہے: ذهب الظماء، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ارے اللہ کے بندے، آپ تو ابھی تک پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں سے آپ کی رگیں تر ہو گئیں، کہاں سے آپ کی پیاس چلی گئی، اور روزہ مکمل تو ہوا نہیں، تو کہاں سے آپ کا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ؟ سمجھنے کی بات ہے، صاف سی بات ہے، اس میں کوئی بحث والی بات نہیں، کوئی ادھر ادھر کی منطقیں لڑانے کی قطعاً کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ نہ ہی سحری کے وقت اور نہ ہی افطاری کے وقت، ان دونوں اوقات میں سے کسی وقت کے لیے بھی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ اسی طرح دو اور روایات ہیں، دو اور جملے ہیں جن بطور حدیث وہ روایات ہیں ان کی، جو کہ ثابت نہیں ہوتی، ثابت شدہ نہیں ہیں، ضعیف ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک سے وہ ثابت نہیں ہوتی، اور انہیں بھی افطاری کی دعا کے طور پہ سکھایا جاتا ہے۔ جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر اس کو افطار کیا۔ یہ دعا بھی، یہ جملہ بھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی قول مبارک کے طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا، اے اللہ ہم نے تیری خاطر تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرنا، اور تیرے دیے ہوئے رزق پر ہم نے افطار کیا۔ اللہم تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ روایت بھی ایک ضعیف روایت ہے، اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ثابت نہیں ہوتی۔
اس کا کچھ تفصیل تو میرے اس بیان میں ہے جو افطاری کے مسائل کے بارے میں ہے، اس میں آپ کو حوالہ جات بھی مل جائیں گے، اور مزید دیکھنے کے لیے آپ آگے انہی حوالہ جات کے ذریعے اس کی تحقیق و تخریج دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو بات یہ ہوئی کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، ان دونوں اوقات میں سے کسی بھی وقت کے لیے کوئی خاص معین دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نہیں سکھائی، لہٰذا کسی فقرے کسی جملے کو اس وقت کی دعا کے طور پر استعمال مت کیجیے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ضد اور تعصب سے بچا کر حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہونے والوں میں سے بنائے جن پر کہ وہ راضی ہو۔ وصلی وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔